اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر و اخبرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جڑیر فرام جلال پور پیر والا اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 17 فروری 2026 کا سورج گرہن۔ سورج گرہن کی تعریف، اسلامی تعریف یہ ہے کہ گرہن جب لگتا ہے تو وہ کسی انسان کے ذیچے کے ان 12 خانوں پر لگتا ہے، ان میں سے کسی ایک پر۔ جب ان میں سے کسی ایک پر لگتا ہے تو یہ اسلام کے مطابق یہ ہر ایک برج کو نقصان دیتا ہے، وہ چاہے چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، انسان ہو یا نباتات ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ سب کو نقصان دیتا ہے۔ کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب گرہن لگا ہو تو بھاگ کر مسجد میں جاؤ، جب سورج گرہن لگا ہو تو 2 رکعت نماز کسوف ادا کرو، جب تک سورج نہ گرہن ختم نہ ہو جائے اس تک لمبی رکعتیں کرو۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ سب کو نقصان دیتا ہے سورج گرہن، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ سورج گرہن کے نقصان ہے، الٹرا وائلٹ لہریں آتے ہیں جو کہ جلد کا کینسر اور آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتے ہیں، اور مختلف بیماریاں انسان کو لگتی ہیں جلدی۔ آج میں جس ویڈیو کا ریویو لائے ہوں وہ ان جو ہے نا مکار، جھوٹے یا جو بھی ان کا علم ہے ان پر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے میں آج 3 ایسے برجوں کا ذکر کروں گا جس کو باقی دنیا کے تمام اسٹرالوجر یہ کہیں گے کہ بجائے ان کے نقصان کے ان کو فائدہ ہوگا، نہیں، وہ بجائے نقصان کے ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ جہاں یعنی یہ جو ذیچہ ہے اس کے اگر خانہ نمبر 6 یعنی مرض 8 موت اور 12 نمبر یعنی اگر وہ کسی کے خفیہ دشمنوں پر بیت الاضحیٰ پر لگے تو اس کو بجائے نقصان کے فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل نہیں، اگر فائدہ ہوتا تو رسول اللہ کی کوئی بات بھی غلط ثابت یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب گرہن لگا ہو تو جا کر 2 رکعت نماز آپ کسوف ادا کریں۔ اچھا تو چلیے چلتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلا جو برج ہے جس کے خانہ نمبر 6 یعنی مرض کے خانے پر لگ رہا ہے، یہ وہ 3 برج ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس گرہن کا، سب سے زیادہ خطرہ ان برجوں کا ہے۔ پہلا جو برج ہے ان میں ہے وہ ہے سنبلہ۔ سنبلہ برج کے یہ خانہ نمبر 6 پر لگ رہا ہے۔ تو سنبلہ برج والے صحت مند ہوں گے تو بیمار ہو سکتے ہیں، لمبی بیماریوں میں گھر سکتے ہیں، مرض الموت میں گھر سکتے ہیں، ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج ممکن نہیں ہوگا، روحانی جسمانی دونوں بیماریوں میں۔ روحانی بیماریوں کو دم درود صلوات عملیات طویل کوئی کاٹ نہیں لگے گی، اور جسمانی بیماریوں کو کوئی علاج نہیں لگے گا، ان بیماریوں میں یہ گھیر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے افسران بالا، حکام بالا ان کے ساتھ ناراض ہوں گے اور ایک فرائض مذہبی پر توجہ نہ دینے سے نوکری سے ختم ہو سکتے ہیں، ان کی ترقی رک سکتی ہے۔ یہ ہے سب سے زیادہ خطرہ برج سنبلہ والوں کو۔ اس کے بعد جس برج کو خطرہ ہے اس کے وہ ہے سرطان برج۔ سرطان برج کے یہ خانہ نمبر 8 بیت الخوف، موت کا گھر، موت کے گھر میں لگ رہا ہے۔ ہستی بستی زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے۔ اس میں برج اکرم میں اموات آ سکتی ہے، میں کسی کا نام لے کر نہیں کہتا لیکن برج اکرم میں تو وہ احتیاط کریں گے زندگی کے بارے میں، کیونکہ اس کا اپائے بھی اسلام نے بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز کسوف ادا کرو، تو کرو تو پھر تو کوئی آپ کو you will never face any problem۔ لیکن اگر if you will not perform 2 رکعت صلاۃ الخسو تو پھر تو آپ اپنا یہ مسائل پائیں گے۔ یہ سرطان برج والے، سرطان برج والوں کی زندگی موت پر لگ رہا ہے، انشورنس کلیم اور مقدمات پر لگ رہا ہے، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، یہ مر سکتے ہیں، ان کو گولی لگ سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، بیمار ہو کر مر سکتے ہیں سرطان برج والے۔ تو اس کے علاوہ ان کے مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، کیس مقدمات آ سکتے ہیں، قرضہ کی اصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، ان کی کوئی رقم ڈوب سکتے ہیں، کوئی مالی دھوکہ ہو سکتا ہے تو مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ زندگی پر موت کے سائے اور موت کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جس برج کو پھر خطرہ ہے وہ ہے بیت الاعداء یعنی کہ حوت برج۔ حوت برج کو
کہ خفیہ دشمن اجاگر ہوں گے، خفیہ دشمن وہ سازشیں کریں گے جس سے ان کا ناک میں دم ہو جائے گا. کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا اٹھتے ہو، کیا بیٹھتے ہو، کیسے چلتے ہو، وہ آپ کی طاق میں رہیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دیں گے. قید کی صحبتیں، آپ پر کیس مقدمات، آپ پر الزامات، آپ پر ماضی کے کیس آپ کے ری اوپن کر کے آپ کی بدنامی کا باعث بنا دیں گے، آپ کے اخراجات بڑھا دیں گے. آپ پر سب سے خطرناک سایہ، جادو، ام سبیان، تویزات، عملیات، ان کے اثرات اتنے گہرے آئیں گے کہ آپ کا برداشت سے باہر ہو جائے گا. چڑچڑاپن، مایوسی، اضطرابی، بے چینی حوت برج میں اس گرہن سے آ سکتے ہیں جو کہ 17 فروری 2026 2026 کو لگ رہا ہے. یہ برج دلوں میں لگ رہا ہے. جو اس کا آغاز ہے یہ دوپہر 2:56 پر شروع ہوگا اور اس کا عروج 5:12 پر ہوگا اور اس کا اختتام 7:27 دن کو منگل والے دن ہوگا 17 فروری کو. تو یہ 3 برج پر بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت سے بھی زیادہ خطرہ ہے. خبردار، تمام اسٹرالوجر کہیں گے کہ یہاں بجائے نقصان کے فائدہ ہے. یہودی ہمیں کبھی بھی جو ہے نا سرخرو نہیں ہونے دے گا. جب ہمارے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہر جگہ خطرہ ہوتا ہے گرہن کے، ہر جگہ کسی برج پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب سائنس کہتی ہے، رسول اللہ بھی کہتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ سورج گرہن کے خطرہ، چلو برج ہوت والا اس کو کہنا کہ سورج کو دیکھتا رہے، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر نقصان آتے ہیں یا نہیں آتے. سورج گرہن کے نقصان ہے، آپ کرنا کیا ہے جب گرہن لگا ہو، یہ اپنا 2:56 سے 7:27 کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھو، کساؤ، عام نماز کی طرح، یا کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا فتح 489 بتا 499 مرتبہ، اور نصر من اللہ و فتح کریے. اگر کسی کی ہمت ہو تو 1333 بار پڑھے، ورنہ 10 بار پڑھ دے یا 1 بار پڑھ دے. اور صدقہ دینا ہے گندم کا یا پیلے رنگ کی چیز کا. تو یہ آپ پر اس کے برے اثرات نہیں آئیں گے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیں. میں نے آپ کو رسول اللہ کا فرمان فرمایا اور سائنس کا بھی بتایا. اگر آپ ان لوگوں کے کہنے پر ان پر اپنا خوف نہیں کھو گے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو فیس کرنا پڑ جائے گا. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کے تابع کوئی جہان، بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے. رسول اللہ کے صدقے، حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی اور جو ہے نا بد نظری کی بد نظری سے بچا دے. رسول اللہ کے صدقے اس گرہن کے بد اثرات سے یا اللہ بچا دے ہمیں. رسول اللہ صدقے پنج طرفہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین.